کو بھاگنے سے بچانا ہے تو جتنے پرسنٹ کے اعتبار سے بچیاں پڑھ رہی ہیں تم بھی پڑھو اور اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرو کہ تمہارے مذہب کی بچیوں کو کسی اور کا ہاتھ پکڑنے کی نوبت نہ آئے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرو۔ اور ایک بات بتاؤ میرے بھائی، جتنا ٹیلنٹ اللہ نے مسلمان کو دیا ہے اتنا ٹیلنٹ اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ سائنس کی بہت بات کرتے ہیں۔ ایک بات میں آخری کہنے چلا تھا، لیکن سائنس کی بات آئی تو آپ سے کہوں، ہم لوگ اس طرح مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ ہر چیز کو عقیدت میں دیکھتے ہیں، حقیقت میں کیوں نہیں دیکھتے؟ ایک ضابطہ پڑھا ہوگا آپ نے سائنس میں ایک ضابطہ پڑھایا جاتا ہے۔ پڑھے لکھے نوجوان میری تائید کریں گے، ورنہ میری طرح جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کو بھی میں بات سمجھا سکوں گا انشاءاللہ۔ توجہ کرنا کہ ضابطہ ان میں صوتیات میں یعنی آواز کا جو فن ہے اس میں ضابطہ پڑھایا جاتا ہے کہ آواز اس لیے سنائی دیتی ہے کہ آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے۔ یہ علم صوتیات کا ضابطہ ہے، اس لیے آواز سنائی دیتی ہے۔ اگر کوئی بندہ کانچ میں بند ہو کر بات کرے تو ہمیں آواز سنائی نہیں دیتی، چاند پر آواز سنائی نہیں دیتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ہوا نہیں ہے، تو ہوا کے دوش پر آواز کی لہریں کیا کرتی ہے؟ سفر کرتی ہے۔ میں بات سمجھا ہے؟ ضابطہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ ہوا کی دوش پر آواز کی لہریں سفر کرتی ہے، اسی لیے آواز سنائی دیتی ہے۔ اب یہ ضابطہ سب سے پہلے کس نے پیش کیا؟ یہ ضابطہ سب سے پہلے کربلا کی زمین پر اپنے سب سے بڑا سائنسداں جسے سید سجاد عابد بیمار امام زین العابدین کہتے ہیں، انہوں نے یہ ضابطہ پیش کیا۔ جب اپنی آواز مدینے تک پہنچانا ہوا، کبوتروں کو نہیں بلایا، کووں کو نہیں بلایا، پانی کو نہیں بلایا، کس کو بلایا؟ ان الدیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی رولتن فیہا النبی المحترم۔ اے ہوا، اگر تیرا گزر مدینے کی طرف ہو تو میرا سلام میرے نانا کو پہنچا دینا۔ بتاؤ، ہوا کی دوش پر آواز کی لہریں سفر کرتی ہیں، کون بتا رہا ہے؟ امام زین العابدین بتا رہے ہیں۔ سائنس جن کے قدموں میں کلمہ پڑھ رہی ہے وہ اپنے بزرگ ہیں۔ یہ ٹیلنٹ ہے تمہارا۔ اللہ اکبر، بجلی سے لے کر کے اللہ اکبر دوسری ساری چیزوں کی ایجادات پر اگر پڑھنے بیٹھے تو عقیدتوں نہیں حقیقتوں میں شامل ثابت کریں گے۔ یہ کس نے کہا؟ سب جب دنیا یہ بجلی کو برق کہتے، کیا کہتے ہیں؟ برق، کیا کہتے ہیں؟ برق، کیا کہتے ہیں؟ برق۔ بجلی کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں برق کہتے ہیں۔ جب لوگ برق کے نام سے واقف نہیں تھے اس وقت میرے نبی کی سواری کا نام براق تھا۔ اوروں کو تصور آپ نے بھی نہیں کبھی برق پوچھا تھا، تب میرے نبی کی سواری براق تھی۔ میں کتنے سائنسی ضابطے پیش کروں لیکن یہ وہ وقت نہیں ہے۔ آپ اللہ اکبر تو آپ پڑھیے، تعلیم حاصل کیجئے میرے بھائی۔ یہ جو تم لوگ موبائل کے ریچارج پر جتنا پیسہ خرچ کرتے ہو اتنا تعلیم پہ لگاؤ۔ اور میں یہ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں میرے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، حال چہرے اپنے باپ کی میت پر 40 دیکھ ٹکانے کی بجائے 4 ٹکاؤ، باقی کا علم پہ خرچ کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے تم جس کا پیٹ بھرو گے نا، جس کا پیٹ بھرو گے وہ بھی کسی کا پیٹ بھرنے کے قابل بن جائے ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ایک کو پڑھا دو گے تو 3 نسلیں سنور جائے گی۔ باپ کے چہلوں پر ایصال ثواب کے لیے کھانا پکانا ہی ضروری نہیں ہے، باپ کے چہلوں پر اس کے ثواب ایصال ثواب کے لیے کسی کو عالم بنانا اس سے بڑا ثواب، کسی کو ڈاکٹر بنانا اس سے کھانا کھلانے سے بڑا ثواب، کسی کو انجینئر بنانا بڑا ثواب۔ میرے بھائیوں آپ سنتے کیا ہو؟ اللہ اکبر، یاد رکھیے میں کھانے کا انکار کھلانے کا انکار نہیں کر رہا ہوں۔ بہت کھا چکے، کھا کر بہت موٹے ہو چکے تم بھی اور میں بھی۔ اب ذرا محنت کرو، علم کے میدان میں آؤ۔ حضرت مولا علی نے فرمایا تمہارے ماں باپ نے تم کو جن کا علم دیا اس سے زیادہ علم تم اپنے بچوں کو دو، کیونکہ تمہارے بچوں کا دور تمہارے دور سے زیادہ تیز رفتار ہوگا۔ مالدار اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے، ہمارے پاس تو بہت دولت ہے کیا کریں گے پڑھا کے۔ غریب اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے یہ کہہ کے کہ مولانا تعلیم مہنگی ہے اس لیے نہیں پڑھاتے۔ میں پوچھتا ہوں کیا جنس مہنگی نہیں ہوئی؟ کیا ٹی شرٹ مہنگے نہیں ہوئے؟ کیا اناج مہنگا نہیں ہوا؟ کیا موبائل مہنگا نہیں ہوا؟ کیا ریچارج مہنگا نہیں ہوا؟ کیا بجلی مہنگی نہیں ہوئی؟ آپ بجلی کے مہنگا ہونے سے کیا آپ نے پاور بند کر دیا؟ موبائل کے مہنگا ہونے سے آپ نے موبائل خریدنا بند کر دیا؟ جنس اور ٹی شرٹ کے مہنگا ہونے سے، جوتے اور چپل کے مہنگا ہونے سے آپ نے وہ خریدنا بند کر دیا؟ ہر مہنگی چیز خرید رہے ہو تو پھر مہنگی تعلیم کا مقابلہ کیوں نہیں؟ آؤ مقابلہ کریں۔ اور ایک بات میں تم سے
کہوں یہاں خانقاہ بھی اور درسگاہ بھی ہے، غلطی کروں تو ان کو حق ہے ابھی میرا ہاتھ پکڑنے کا، میں ابھی اپنی بات سے رجوع کر لوں گا۔ جلسوں میں جو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو نا، اس کا خرچہ کم کر کے تعلیم پہ خرچ کرو۔ عرصوں میں جو ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، یہ ایک چادر آ رہی ہے 1 لاکھ کی، لوگ کہتے ہیں کہ میرے قادری بدعتیوں کا ایجنٹ نہیں ہو گیا۔ میں نے کہا جو کہنا ہو کہہ لو، قیامت پہ سب کھلے گا۔ میں بس اتنا کہتا ہوں 1 لاکھ کی چادر نہیں 1000 کی چڑھاؤ، اور 99,000 بچا کر کے کسی کو اچھا ڈاکٹر بنانے کی اس کی فیس ہمارے یہاں ذہین بچے بہت ہیں، لیکن غربت کی زنجیریں ان کے قدموں میں ہے۔ یہ ذہن ہمیں بنا